نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق اللہ العظیم۔ آج میرا موضوع ہے غصہ کیا ہے اور غصے کو کنٹرول کرنا کیسے ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ غصہ کیا ہے۔ غصے کی تعریف یہ ہے کہ بدلہ لینے کے ارادے کے سبب دل کے خون کا جوش مارنا یا کسی بھی وجہ سے یا کسی بات پہ انسان کا خون جوش میں آ جائے، اس کو غصہ کہتے ہیں۔ سب پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا، غصے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، دوسرا اپنے نفس کے لیے۔ جو میں آج ذکر کرنے لگا ہوں، جس کا کنٹرول کرنے کا طریقہ، وہ اپنے نفس کے لیے جو غصہ ہے اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے نبی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک غصہ دل میں دہکنے والا ایک انگارہ ہے، کیا تم غصہ کرنے والے کی رگیں پھولتی اور آنکھیں سرخ ہوتی نہیں دیکھتے؟ لہٰذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھا ہو تو لیٹ جائے۔ یہ شعب الایمان حدیث نمبر 8990۔ پہلے اس قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا ترجمہ عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وہ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ یہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 134 پارہ نمبر 4۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو غصہ پیتے ہیں اور درگزر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ پانی سے وضو کرے، کیونکہ غصہ آگ سے ہے۔ یہ سنن ابی داؤد شریف کتاب الادب حدیث نمبر 4784۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہیں غصہ آئے تو خاموش ہو جاؤ۔ دیکھو، یہ پہلے طریقے یہی بتا رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہی طریقے ہمیں بتائے کہ غصے کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ یہ المعجم الکبیر حدیث نمبر 1951۔ ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو پہلوان ہو دوسرے کو بچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ دیکھو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرما دیا، جو طاقتور وہ نہیں جو پہلوان سے زیادہ ہو جائے یا اس کو لٹا دے یا اس سے بڑھ جائے طاقت میں۔ آپ نے فرمایا پہلوان طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے، کیونکہ یہ ایسا مرحلہ ہوتا ہے جب انسان کو غصہ آتا ہے تو کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اگر ہمیں ان چیزوں پہ غور کر لینا چاہیے، اگر یہ چیزیں ہم سوچ لیں، جیسے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں طریقے بتائے، ان پہ عمل کر لیں تو یقیناً یہ ہمیں اپنے غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 130 حدیث نمبر 6114۔ ایک اور حدیث قدسی عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے، جو غصے میں مجھے یاد رکھے گا میں اسے اپنے جلال کے وقت یاد کروں گا، اس کو عذاب ہونے والوں کے ساتھ عذاب نہ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو انسان اپنے غصے پہ قابو کر لے گا، اپنے غصے کو کنٹرول کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کو اپنے جلال کے وقت، جب مجھے جلال ہوگا تو اس کے جرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں اس کو جلال کے وقت یاد کروں گا اور اس کو عذاب ہونے والوں کے ساتھ عذاب نہ دوں گا۔ یہ الفردوس جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 169 حدیث نمبر 4448۔